جس طرح ڈگری ڈگری ہوتی ہے، چاہے اصلی ہو یا نقلی، اسی طرح گھر تو گھر ہوتا ہے، چاہے جس کا بھی ہو۔ دین محمد دودی کا گھر تو گھر تھا، مگر بقول اماں جی اولاد نے اسے ہنگامہ خامہ بنا دیا تھا۔ تو حضرات، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ پٹر پٹر بولتی زبان کس کی ہے؟ کہیں ناشتے میں کوا تو نہیں کھا لیا اس لڑکی نے؟ جی نہیں، بالکل بھی ایسی بات نہیں۔ بولتے رہنا ہماری بچپن کی عادت ہے، اور عادت کب بدلتی ہے؟ جس طرح عوام کو سیاستدانوں کا ہر سچا جھوٹا بیان سیاسی بیان لگتا ہے، اسی طرح میرے بولتے رہنے کو اماں جی بکواس ہی کہتی ہیں۔ ارے یار، میں بھی کن باتوں میں لگ گئی۔ میں ذرا اپنا تعارف کرا لوں۔ میرا نام فریدہ ہے اور میں لاہور کی ایک خوبصورت محلے کی رہائشی ہوں۔ ہمارا گھر چھوٹا سا مگر خوبصورت ہے۔ والد محترم کا نام دین محمد ہے اور اپنے دودھ کے کاروبار کی وجہ سے دودھی کہلاتا ہے۔ ابا جی کے ابا جی یعنی میرے دادا کے زمانے سے یہ ہمارا خاندانی کاروبار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابا جی اس کاروبار میں ایڈجسٹمنٹ کے قابل ہے۔ ایڈجسٹمنٹ یعنی 4 کلو دودھ میں سے 2 کلو نکال کر اسے دوبارہ 4 کلو بنا دینا۔ باقی تسی خود سیانے ہو۔ میرے علاوہ میرے خاندان میں میری چھوٹی بہن ہنیا ہے جو 18 سال کی ہے اور مجھ سے 4 سال چھوٹی ہے۔ اس حساب سے میری عمر ہو گئی ایڈجسٹمنٹ کر کے صرف 20 سال، ہے نا؟ تیسرے نمبر پر میرا لاڈلا بھائی احتشام ہے، جس کو بھی غصہ آئے نکالتا اسی پہ ہے۔ اس کے علاوہ خاندان میں اماں جی ہے جن کو ہر ماں کی طرح اپنی اولاد نکمی لگتی ہے۔ یہ تھا ہمارے خاندان کا مختصر سا تعارف۔ اب میں سونے لگی ہوں، بائے بائے۔ صبح کا آغاز ہمیشہ کی طرح پانی سے ہوا، پینے والے پانی سے نہیں بلکہ اس فریج کے اس ٹھنڈے پانی سے جو اماں نے ہمیں غفلت کی نیند سے جگانے کی غرض سے میرے منہ پر پھینکا تھا، اور اس کے کچھ چینٹے ہنیا کے چہرے پر پڑے تھے جو خواب میں عمر اکمل کے ساتھ شاید ساؤتھ افریقہ کے ٹور پر نکلی تھی۔ ہنیا کے بارے میں 2 باتیں ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1، ہنیا کو کرکٹ کا جنون ہے۔ نمبر 2، ہنیا ہر بات میں کسی نہ کسی شعر کا غلط حوالہ ضرور دیتی ہیں۔ اٹھ جاؤ نکمیوں، نماز کا ٹائم جا رہا ہے۔ اماں کی آواز ساتھ والا محلہ بھی سن سکتا تھا۔ مجھے اماں کی اگلی کارروائی کا پتہ تھا، اس لیے میں نے جلدی سے بستر چھوڑ دیا۔ ہنیا ابھی تک آدھی نیند میں تھی۔ کیا ہے اماں، سونے دے، پورا دن تو آپ کام کرواتی ہے، کبھی تو یہ بھی کہہ دیا کرے سو جاؤ میری لاڈلیو۔ بقول شاعر، ایک بار میں کہوں میں تیری ہوں۔ ہنیا کو شاید یاد نہیں تھا کہ اماں نے کل ہی ایک نئی چپل خریدی جو پولیس والوں کے چتر جیسی ہے، اس لیے اگلے لمحے میں اس کی چیخ مجھے وضو کرتے ہوئے سنائی دی اور میری روح تک سیراب ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام کیا، پھر ناشتہ کر کے کالج آ گئی۔ آج کل ایگزامز کی تیاری عروج پر تھی، اور تو اور سمرین عرف مس نک چڑی بھی فیشن چھوڑ کر نوٹس ڈسکس کر رہی تھی۔ اوئے فری، ادھر دفع ہو۔ یہ فہمیدہ تھی جو ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ کیا ہے فہمی، کبھی تو پڑھ بھی لیا کر، دیکھ سارے ایگزام کے لیے رٹا مار رہے ہیں، تو بھی کچھ کر لے۔ چھوڑ سب کو، ایک دھماکے دار نیوز ہے میرے پاس۔ کیا؟ ہماری پچھلی گلی میں آج جانے کتنے دنوں بعد چاند نکلا۔ اس نے لہک کے گانے کی کوشش کی، مگر میڈم نور جہاں کی جگہ عدنان سمیع جیسی آواز سن کر اپنا ارادہ بدل لیا۔ اصل بات بتا، بکواس نہ کر، آج وہ آ گیا ہے۔ اس نے شرمانے کی ناکام کوشش کی۔ کون؟ تیرا بھائی جو پچھلے سال انگلینڈ گیا تھا؟ مجھے محسن کی یاد آئی۔ فٹے منہ، بھائی نے عید پر آنا ہے، ویسے اس کا بڑا انتظار ہے۔ اور نہیں تو کیا، آخر میرا منگیتر ہے، چاہے کالی بھینس سے کچھ زیادہ کالا ہے، میں نے جواب دیا۔ چل چھوڑ، تجھے اس میں خامیاں ہی نظر آتی ہے۔ میں نے یہ بتانے کے لیے بلایا ہے، وہ جو ہمارے گھر سے پچھلے والے گھر میں خالہ رہتی ہیں، جن کو کرائے پر گھر دینا تھا، وہاں ایک ہینڈسم اور خوبصورت نوجوان آیا ہے۔ سنا ہے محلے کی اکلوتے اسپتال کا اکلوتا ڈاکٹر ہے، پر میں تو ایک جھلک دیکھ کر ہی قربان ہو گئی۔ فہمی نے شرمانے کی ایک اور ناکام کوشش کی۔ اچھا تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس کسی طرح میری اس سے بات کروا دے۔ فہمی کا لہجہ ہمیشہ کی طرح کام پڑنے پر شہد ٹپکانے لگا۔
فرامر میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ فہمی کی گھورتی نظروں کو میں نے ایسے نظر انداز کیا جیسے سفارشی کھلاڑیوں کی کارکردگی کو کرکٹ بورڈ والے کرتے ہیں، اور لائبریری کی طرف چل دی۔ گھر کی چھت پر پتنگ بازی عروج پر تھی۔ میری پتنگ نے احتشام کی پتنگ کو جیسے ہی کاٹا، میرے منہ سے خوشی کے مارے ناقابل فہم آوازیں نکلی۔ یاہو! میرا نعرہ سن کر نیچے سے اماں کی آواز آئی۔ نی، تیرے ابا کی شادی ہے جو چیخیں مار رہی ہیں؟ اماں جی، ابا ایک بار سبق سیکھ چکے ہیں، دوسری غلطی نہیں کریں گے۔ بقول شاعر، اب کے تجدید شادی کا نہیں امکان اماں، میرے حصے کا جواب ہنیا نے دیا۔ تو جا کے اپنے کچھ لگتے عمر اکمل کو دیکھ، وڈی آئی احمد فراز۔ اماں کا جواب سن کر ہنیا کے ساتھ مجھے بھی یاد آیا کہ آج تو پاکستان کا میچ ہے۔ میں چھت سے اترنے والی ہی تھی کہ سامنے نظر پڑی۔ اوہ، تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب، بات تو فہمی کی سچ ہے، ہینڈسم تو بڑا ہے۔ میں نے سادہ سے کپڑوں میں ملبوس خالہ کے گھر کی چھت پر بیٹھے اس شخص کو غور سے دیکھا۔ خیر سانو کی؟ میچ دیکھتے ہوئے بھی میرا دھیان بار بار اس کی طرف جا رہا تھا۔ میں سب چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میری منگنی 16 سال کی عمر میں محسن سے ہوئی تھی۔ محسن ہمارا رشتہ دار تو نہیں تھا، مگر ابا جی کو بہت پسند کرتا تھا۔ محسن پچھلے سال جاب کے سلسلے میں انگلینڈ چلا گیا تھا۔ محسن کا رنگ سانولا تھا مگر چہرے کے نقوش پیارے تھے۔ اس کے باوجود بیچارہ اکثر میرے مذاق کا نشانہ بنتا۔ ماضی کے دریچوں میں کوئی نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ ایگزام سے جان چھوٹتے ہی گھر کے کام گلے پڑ گئے۔ سارا دن کام کر کے تھکن سے برا حال ہو جاتا۔ اس دن موسم نے اثر دکھایا اور زکام کے ساتھ بخار نے گھیر لیا۔ احتشام اور ابو گھر نہیں تھے۔ اماں جی نے پڑوسیوں کے بچوں کو بیچ کر ٹیکسی منگوائی اور مجھے لے کر ہسپتال آ گئی۔ ڈاکٹر چیک کرنے آیا تو دیکھا، ارے یہ تو پڑوس والا ہینڈسم ہے۔ اس مغرور نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا، بس چپ چاپ چیک اپ کے بعد میڈیسن تجویز کرنے لگا۔ بیٹا تم وہی ہو نا جو سلمیٰ کے گھر رہتے ہو؟ اماں نے پہچان بنانے کی کوشش کی۔ جی خالہ وہی ہوں، اور یہ محترمہ موسم کی پرواہ کیے بغیر پتنگ اڑائے گی تو بخار تو ہوگا۔ لبوں پر ہلکی مسکراہٹ لی اس نے شرارتی لہجے میں۔ جب یہ بات کی تو بے اختیار اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ دل دھڑکنا بھول گیا۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پر سج رہی تھی، چہرے پر نرمی کا تاثر، اور عام سرکاری اسپتال کے ڈاکٹروں کے برعکس وہ ذرا بھی تھکا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ میڈیسن لے کر گھر واپس آتے ہوئے اس کا مسکراتا چہرہ جتنا بھلانے کی کوشش کرتی اتنا زیادہ یاد آتا۔ دوسرے دن اتوار تھا۔ آرام کر کے تھک گئی تو چھت پر کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ اس دوران احتشام اور ہنیا اوپر آ گئے۔ کیا بات ہے آپی، کن خیالوں میں گم ہو؟ احتشام قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، لگتا ہے باجی کو جناب کا انتظار ہے جو پرائے دیس میں بیٹھا ہے۔ بقول شاعر وہ عشق جو انگلینڈ بیٹھ گیا۔ ہنیا عادت سے مجبور تھی۔ کیا ہنیا، ہر وقت ایک ہی بات، خدا کے لیے کبھی محسن کا ذکر نہ بھی کیا کرو۔ میرا لہجہ نہ جانے کیوں سخت ہو گیا۔ ہنیا اور احتشام حیران رہ گئے۔ میں اٹھ کر نیچے جانے لگی تو پیچھے سے احتشام کی آواز سنائی دی۔ یہ آپی کو کیا ہوا ہے؟ بخار تو اتر گیا مگر علاج کرنے والا عجیب طرح کا احساس دے گیا۔ چڑچڑاہٹ نے جیسے گھیر لیا ہو۔ اماں جی بھی اب مجھ سے کم بات کرتی۔ احتشام اور ہنی بھی دور دور رہتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس دن سب نیچے تھے اور میں چھت پر چلی گئی۔ غیر ارادی طور پر سامنے چھت پر دیکھا تو وہ دکھائی دیا۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ دور سے ہاتھ ہلا کر وہ قریب چلا آیا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی فریدہ؟ ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب۔ اسے میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ یہ سوچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کے بولا، ہارون نام ہے میرا۔ ڈاکٹر صرف اسپتال میں ہوتا ہوں، یہاں انسان ہوں۔ یہ مسکراہٹ شاید اس کے چہرے کا حصہ تھی۔ تو کیا ڈاکٹر انسان نہیں ہوتے؟ جی ہوتے ہیں، مگر لوگ ڈاکٹر کے نام سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے چڑیل ہو۔ میں تو نہیں ڈرتی، اس لیے آئے دن اسپتال کا چکر کاٹنا پڑتا ہے۔ کیا میں صرف ایک بار گئی ہوں؟
ہاں مگر ہر وقت دکھائی دیتی ہو۔ اس کے لہجے میں ایسی کوئی بات تھی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ یہ کیا کہہ کر چلا گیا اور میں اس کو دیکھتی رہ گئی۔ تو کیا وہ بھی؟ اداسی کا یہ پہر طویل ہوتا چلا گیا۔ پھر اکثر جب چھت پر کوئی نہ ہوتا تو وہ چلا آتا۔ نہ جانے کب وہ میرے لیے لازم ہو گیا۔ اس کی باتیں، اس کی عادتیں اور سب سے بڑھ کر اس کی مسکراہٹ۔ یوں لگتا جیسے میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے اس کے ساتھ ہے۔ ہم نے اظہار نہیں کیا تھا مگر اپنے اپنے دل کی حالت سے خوب واقف تھے۔ کبھی کبھی وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتا تو اس کا لمس دل میں خوبصورت احساس جگا دیتا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی مگر خوشی کا یہ وقت بہت مختصر تھا۔ اس شام فہمی نے بتایا کہ محسن آ رہا ہے۔ میں نے ہارون کو اپنے بارے میں سب بتا رکھا تھا۔ جب اسے یہ بتایا کہ محسن واپس آ رہا ہے تو وہ بھی پریشان نظر آنے لگا۔ اب کیا ہوگا فریم، میرا تو آپ کے بغیر ایک پل بھی گزارا نہیں ہوتا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں ہارون؟ اماں جی نے محسن کے آتے ہی میری تاریخ طے کر دینی ہے اور شاید 1 ماہ کے اندر شادی ہو جائے۔ فریم میری بات مانو گی؟ کیا؟ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مگر ہارون میں کیسے کر سکتی ہوں یہ؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ تم اپنا اچھا برا سوچ سکتی ہو۔ اگر نہیں کر سکتی تو میں سمجھوں گا میری اور تمہاری محبت بس ٹائم پاس تھی۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا لیکن میرے لیے سوچوں کا ایک نیا باب چھوڑ گیا۔ کیا میں ہارون کے لیے اماں، بھائی، ابا اور ہنی سب کو چھوڑ دوں گی؟ کیا میں بے حس بن کر اپنے ماں باپ کی عزت سے کھیل سکتی ہوں؟ کیا میں گھر سے بھاگ سکتی ہوں ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کا اور میرا ساتھ صرف 1 ماہ اور کچھ دن کا ہے؟ دل اور دماغ کی یہ جنگ جاری تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بے دھیانی میں کھڑکی سے باہر ہنیہ اور احتشام کی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ شاید احتشام کی فیورٹ ٹیم جیت گئی تھی، اس لیے ہنیہ ہمیشہ کی طرح ہار ماننے کے بجائے بحث پہ اتری ہوئی تھی۔ ہنیہ، احتشام، ادھر آؤ۔ میں نے انہیں بلایا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا میں ان کے پاس بہت تھوڑے دن ہوں۔ آپ ہی دیکھیے، ہنی آج پھر ہار گئی ہے اور پھر بھی میری شرط پوری نہیں کر رہی۔ احتشام نے آتے ہی شکایت جڑ دی۔ آپ ہی اس کی شرط تو سنیں، ذرا بقول شاعر پوری کرے تو مر نہ جائیں۔ کیا شرط ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہتا ہے شعروں کے حوالے نہ دیا کر۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ مجھے ہنستا دیکھ کر دونوں ہی خوش ہو گئے۔ آج جانے کتنے دنوں کے بعد ہم یوں مل کر بیٹھے تھے۔ ان سے باتیں کرنے کے دوران میری نگاہوں کے سامنے ہنی، احتشام اور اماں کے چہرے گھومتے تو کبھی ڈاکٹر ہارون کی مسکراہٹ اور باتیں ذہن میں گھومنے لگتی۔ آخر میں ایک فیصلے پر پہنچ گئی۔ گھر سے رخصتی کا وقت ہر لڑکی کی طرح میری آنکھیں بھی بھگو رہا تھا۔ اماں جی سے لپٹی ہنی اور احتشام سے گلے ملتے اور ابا جی سے ڈھیر ساری محبتیں لے کر آج مجھے پرائے گھر جانا تھا، جہاں ایک شخص میرے لیے ڈھیروں محبتیں لے کر بیٹھا تھا۔ زندگی کی وہ رات مجھے بھول ہی نہیں سکتی جب ڈاکٹر ہارون کے کہنے پر میں اپنے تھوڑے سے کپڑے لے کر اس کے کمرے میں پہنچی تھی جہاں وہ رہتا تھا۔ اس نے مجھے دوسری رات کو نکلنے کا کہا تھا مگر یہ سوچ کر آ گئی کہ آج موقع اچھا ہے، سب جلدی سو گئے ہیں، ہم چلے جائیں گے سب سے دور۔ مگر ہارون کے کمرے کا دروازہ کھول کر سامنے جو منظر نظر آیا وہ میری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ ہارون کے ساتھ مکان مالک خالہ سلمیٰ کی اکلوتی بیٹی شرمناک حالت میں موجود تھی۔ میں نے یہ دیکھ کر اپنی چیخ مشکل سے روکی۔ ہارون کی محبت 1 سیکنڈ ختم ہو گئی اور میں واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ میں خدا کی ذات کا جتنی بار شکر کروں کم ہے جس نے میری اور میرے والدین کی عزت رکھ لی۔ شاید اماں کی دعاؤں کا اثر تھا۔ محسن کے گھر وداع ہوتے ہوئے یہ سب باتیں میرے ذہن میں تھیں۔ اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی سوچ لیا تھا میں اس گھر کو جنت بناؤں گی، کیونکہ اس گھر کا مالک مجھے پوری عزت کے ساتھ بیا لایا تھا۔